آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہمیں کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو ہم لوگوں کے سامنے اس کا رونا روتے ہیں۔ لوگوں میں یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے پریشان ہیں، کس قدر ہمارے اوپر مصیبتیں آ رہی ہیں، حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ جس کے سامنے یہ بیان کر رہا ہے وہی کل مزے لے لے کر کے اس بات کو لوگوں کے سامنے بیان کرے گا، اس کے سامنے ہمدردی جتائے گا۔ مگر ہاں، جو بندہ پریشانی کے عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے لو لگا لیتا ہے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کی بات الگ ہوا کرتی ہے اور اللہ اس کے غم کو سن کر کے اس غموں سے اس کو نجات عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے اسی کے متعلق میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، آپ بغور اس کو سنیے گا، اور ہماری ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر بھی کرتے رہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کو پرندے پالنے کا بڑا شوق تھا۔ وہ پرندے لاتا، ایسے پرندوں کو پسند کرتا جو پرندے اچھی گفتگو کرتے، یعنی جو بولتے چہچہاتے، ان کو بڑا پسند کرتا تھا۔ تو ایک پرندہ اس نے خریدا، خریدنے کے بعد پنجرے میں رکھ لیا اور اس پرندے کو اپنے گھر لے آیا۔ روزانہ وہ پرندہ جب چہچہاتا تو اس کو بڑا سکون ملتا، یہ بڑا خوش ہوتا اس کی آواز سن کر کے۔ روزانہ کا یہ معمول تھا، وہ روزانہ اس کی آواز کو سنتا اور خوشی کو محسوس کیا کرتا تھا۔ ایک دن اچانک اسی جانور کی طرح، پرندے کی طرح ایک اور پرندہ اس کے پنجرے کے قریب آیا۔ دونوں نے باتیں شروع کی، وہ بھی چہچہا رہا تھا، یہ بھی چہچہا رہا تھا۔ میں دونوں کی چہچہاہٹ کو سن کر کے بڑا خوش ہوا، مگر وہ پرندہ جو باہر تھا پنجرے کے، وہ اڑ کر کے چلا گیا۔ یہ پنجرے میں ہی رہا تو یہ جو ہے اس نے پھر چہچہانا اس دن سے بند کر دیا۔ پنجرے کے اندر رہتا، گم سم، کچھ نہیں بولتا۔ یہ بڑا پریشان کہ میں یہ پرندہ خرید کر کے لایا مگر یہ اب چہچہاتا نہیں، بولتا نہیں۔ اس نے پنجرہ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان کے پاس وہ شخص پہنچا اور جانے کے بعد کہا، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ ہر جانور ہو، چرند ہو، پرند ہو، ہر کسی کی زبان کو آپ سمجھا کرتے ہیں، ہر کسی کی زبان آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ تو میں اس لیے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں کہ یہ پرندہ پہلے بہت چہچہاتا تھا مگر اب اس نے چہچہانا چھوڑ دیا ہے کچھ دن سے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو اپنے پاس بلایا، پنجرے کو رکھا، پھر اس پرندے سے بات چیت شروع کی۔ تو وہ پرندہ جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر، اے اللہ کے نبی، میں جو چہچہاتا ہوں وہ میں چہچہاتا خوشی میں نہیں ہوں بلکہ میں روتا ہوں، اور میں روتا ہوں اس کو یہ چہچہانا سمجھتا ہے کیونکہ یہ میری زبان تو سمجھتا نہیں، یہ جانتا تو ہے نہیں میں کہتا کیا ہوں، مگر میں روز روتا ہوں اور کہتا ہوں کاش میں اس پنجرے سے آزاد ہو جاؤں اور پرندوں کی طرح کھلے آسمان میں سانس لوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے وہ پرندہ کہنے لگا، ایک دن میرا ہم شکل، میرا دوست میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ تو اس کے سامنے اگر روئے گا، گڑ گڑائے گا تو تجھے کبھی بھی یہ آزاد نہیں کر سکتا۔ ایک کام کر، آج سے گڑ گڑانا، رونا چھوڑ دے اور اللہ پر لو لگا دے، اور یہ چیز کرنا چھوڑ دے گا تو یہ تیرا جو مالک ہے تجھے آزاد کر دے گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات سنی، اس پرندے سے کہا، اب تو کیا چاہتا ہے؟ پرندہ کہتا ہے، یہ مجھے اگر آزاد کر دے تو بڑا اچھا ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ سنو کہ یہ پرندہ اب تمہارے پنجرے میں رہ کر کے کبھی بول نہیں پائے گا، اس سے بہتر یہ ہے اس کو آزاد کر دیا جائے۔ اس شخص نے کہا، اگر یہ بولے گا ہی نہیں تو پنجرے میں رکھ کے فائدہ کیا ہے، میں تو آواز سننا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اس پنجرے کو کھولا اور چھوڑ دیا، اس پرندے کو آزاد کر دیا۔ وہ اصل میں ہنستا ہوا، اڑتا ہوا وہ پرندہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام سے یہ شخص پوچھتا ہے کہ حضور یہ تو بتائیں کہ اس نے کہا کیا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ یوں کہتا تھا کہ میں اس کے سامنے ہمیشہ روتا مگر یہ اس کو سمجھتا کہ یہ ہنس رہا ہے، خوش ہے، خوشی میں چہچہا رہا ہے، مگر اصل میں یہ روتا تھا۔ مگر تو اس کی چہچہاہٹ کو سمجھ کر کے اس کو قید کیے ہوئے تھا۔ اس کے ساتھ جو اس کا دوست آیا تھا اس نے بتایا کہ چہچہانا بند کر دے، یہ تجھے آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پرندے نے اس دن سے اللہ سے لو لگائی اور آج اس کو تو نے آزاد کر دیا۔ تو پتہ یہ چلا اس واقعے سے، حضرت سلیمان علیہ السلام بتانا یہ چاہتے ہیں لوگوں، اگر تم بھی چاہتے ہو
کہ تمہیں غم سے نجات مل جائے، تم بھی چاہتے ہو کہ تمہارے اوپر کوئی مصیبت ہے وہ مصیبت ہم سے ٹل جائے، دور ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو ہماری پریشانیاں جو ہیں وہ آسانیوں میں تبدیل ہو جائیں، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام پریشانیاں ہم سے دور فرما دے، تو خدا را لوگوں کے سامنے رونا بند کر دیں، لوگوں کے سامنے گڑ گڑانا بند کر دیں، کہ لوگ کسی کے بھی گڑ گڑانے کو دیکھ کر کے، رونے کو دیکھ کر کے اس کے ساتھ کبھی نہیں ہوتے، بلکہ اس کی ہنسی مذاق دوسری جگہ جا کر کے لوگوں میں اس کو رسوا کیا کرتے ہیں۔ مگر خدا کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، وہ پاک پروردگار ایسی ذات ہے اس کی کہ بندہ جب اس کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، تو وہ رب تبارک و تعالیٰ ایک تو خوش ہوتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیا کرتا ہے، اور جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی تو یہ نہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، نعوذ باللہ۔ جس کی دعائیں قبول ہونے میں اگر دیری ہوتی ہے تو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو دعائیں دیری ہو رہی ہے قبول ہونے میں، تو یہ سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کا مانگنا بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ چاہتا ہے یہ بار بار مجھ سے مانگتا رہے، بار بار مانگتا رہے، اور میں اس کو نہ دوں، تھوڑا انتظار کراؤں تاکہ یہ مانگتا رہے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دعا قبول ہونے میں کچھ اگر دیری بھی ہوتی ہے تو سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارا مانگنا پسند ہے۔ حالانکہ میسج یہی ہے کہ لوگوں کے سامنے رونا گڑ گڑانا بند کریں، صرف اپنا حال، اپنے اوپر جو ہو رہا ہے وہ سارا کچھ اپنے رب کے سامنے، اپنے رب سے باتیں کریں، اپنے رب سے جو بھی پریشانی ہے رب کو بتائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں اس کے حبیب کے صدقے طفیل میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام دنیاوی پریشانیوں کو اللہ دور فرمائے۔